بسم اللہ الرحمن الرحیم. خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل. ناظرین، آج میرے مہمان ہیں سابق مشیر حکومت محمد حسن خان، اور حسن خان صاحب کا تعلق ہے ماجرین جو ویلی 6 ہے ان سے تعلق LA-45 اس آزاد کشمیر قانون سے اسمبلی. ان کے جو والد صاحب یہ 70 سے 75 تک ممبر اسمبلی میں رہے. آج ہم ان سے بات کریں گے جو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد یہ کہاں پہنچی. پھر جو اس وقت جو بڑا سوال ہے کہ جو ماجرین نشستیں ہیں آزاد کشمیر اسمبلی میں، ماجرین نشستیں ختم ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. پھر جو پاکستان کی جو مجموعی سیاسی یعنی صورتحال ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے. پھر جو حکومت کی کارکردگی رہی ہے اور جو یعنی LA-45 یعنی ویلی 6 سے جو وزیر ہیں موجودہ ماجد خان صاحب جو وزیر خزانہ وزیر اعظم صاحب کے خلاف انہوں نے چارج شیٹ بھی کی ہے وزیر اعظم کو. ہم یعنی ان کے اوپر جو ان کے اقدامات ہیں یا یعنی گزشتہ جو 20 سال سے وہ آزاد کشمیر اسمبلی کے ممبر ہیں ان کے اوپر ہم ان سے تفصیل سے بات کریں گے. جناب خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا. جموں کشمیر ڈیجیٹل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو پہلے آتے ہیں جو برننگ ایشو ہے جو آزاد کشمیر اسمبلی میں جو ماجرین کی 12 نشستیں، یعنی آپ کے والد محترم بھی جو ماجرین نشستوں سے ممبر اسمبلی بنے. تو آپ کا کیا موقف ہے یہ جو ماجرین نشستوں کی بحث چل پڑی ہے کہ یہ ختم ہونی چاہیے نہیں ختم ہونی چاہیے؟ اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ کیوں بحث چلی ہے، یعنی یہ اتنے عرصے کے بعد یعنی جا کر کہ لوگ اب سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو ماجرین نشستیں ہیں یہ ختم ہونی چاہیے. آپ کا کیا موقف ہے سامنے سے؟ راج صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے مجھے مدعو کیا. آپ کے اس جموں کشمیر ڈیجیٹل کا جو پلیٹ فارم ہے اس کا شکریہ. اور اس حوالے سے راج صاحب پہلے ہم جائیں کہ یہ جو مہاجرین سیٹیں ہیں یہ اس کی بنیاد کیا ہے، کیوں رکھی، ان کی وجہ کیا ہے، کیوں رکھی. آج راج صاحب میں آپ کو بتاؤں، لیٹ می اسپیک مائی ہارٹ آؤٹ. آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع زیادہ دینا ہے کیونکہ یہ بڑا بالکل آپ ہی نے بات کرنا ہے، آپ تو مہمان ہیں. ذرا بہت شکریہ. یہ بنیاد سیٹوں کی رکھی کیوں گئی؟ یہ بنیاد اس وقت رکھی گئی کہ جس وقت پارلیمانی نظام آزاد کشمیر متعارف کرایا گیا تو اتحاد ثلاثہ کے تحت غازی ملت نے، KH خورشید ملت نے اور مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان نے ان سیٹوں کو مختص کیا. کس لیے؟ کہ یہ سیٹیں کے جو ممبران اسمبلی ہے وہ استصواب رائے جو ہوگا UN پلیبسسٹ کے تحت اس میں یہ یعنی اس وقت کے حالات کے تحت یعنی مہاجرین کا مسئلہ تھا، مہاجرین کے ووٹوں کی ضرورت تھی اور مسئلہ کشمیر حل کی طرف بڑھ رہا تھا. تو یہ سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اور وہاں کے، کیونکہ یہ سیٹیں ہیں پار کشمیر کی نمائندگی، یہ جو مہاجر ہو کے آئے ہیں. آپ کہاں سے مہاجر ہو کے آئے؟ سر، میرے والد صاحب سری نگر محلہ شہید گنج. میرے جو دادا تھے وہ SP کالج سری نگر، بڑا مشہور کالج ہے سری پرتاپ کالج سری نگر، اس میں باقاعدہ میتھس کے پروفیسر تھے. شیخ عبداللہ جو ہے وہ ان کے اسٹوڈنٹ تھے. میں اپنا تعارف، آپ کا دادا صاحب جو میرے دادا. میں مہاجرین حلقوں سے منتخب ہو کے میں مشیر حکومت بنا. میرے پاس اپنا اسٹیٹ سبجیکٹ، میرے پاس اپنے والد صاحب کا اسٹیٹ سبجیکٹ، میرے پاس اپنے دادا کا اسٹیٹ سبجیکٹ جو مہاراجہ کے وقتوں کا ہے. اگر کسی کے پاس مثال کے طور پہ دادا کا اسٹیٹ سبجیکٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی 3 پشتیں کشمیر میں رکی ہوگی تبھی اسٹیٹ سبجیکٹ ملا نا. تو میں تو لیکن اس میں تو میں بعد میں آتا ہوں. اب آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ یہ مہاجرین نشستوں کی بنیاد کیا تھی. غازی ملت KH خورشید صاحب نے، خورشید ملت، غازی ملت اور مجاہد اول نے یہ سیٹیں رکھی اس مقصد کے لیے کہ استصواب رائے کو قائم کیا جائے، وہاں پہ ماحول بنایا جائے پاکستان میں مقیم مہاجرین کے لیے، اور مسئلہ کشمیر کو نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ اجاگر کیا جائے. یہ ان مہاجرین نشستوں کی ممبران کی ذمہ داری دی گئی تھی. ٹھیک ہے. اب ہم اگر بات کرتے ہیں، دیکھیں بڑی بنیادی سی بات ہے یہ. اگر یہ کہتے ہیں کہ مہاجرین سیٹیں جو ہے مسئلہ کشمیر کے ساتھ مشروط ہے اور مہاجرین کی، تو پھر مسئلہ کشمیر کے ساتھ مشروط ہے تو مسئلہ کشمیر کے ساتھ پھر وہ جو قربانیاں ہیں لوگوں کی جو پار کشمیر میں لوگوں نے دی ہے، اس جو ہماری فریڈم سٹرگل سٹارٹ ہوئی تھی اس میں جو 88 کے بعد 88 مزاحمتی تحریک تھی، اس میں لوگوں نے قربانیاں دی، شہید ہوئے لاکھوں کی تعداد میں. ہمارے پاک افواج کے سپاہی سے لے کر فوجی افسر تک لائن آف کنٹرول میں روز شہادتیں دے رہے ہیں. تحفظ تو وہ آزاد ریاست جموں کشمیر کا کر رہے ہیں نا، تو وہ بھی تحریک آزادی کے شہید کو آپ اس کو کنسیڈر کریں گے. تو بہرحال ایک میں آپ کو ایک اسلامی بات ایک بتا دوں
شہید کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ شہید کے بارے میں قرآن جی کہتا ہے کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہو جاوید جنہ اس کا شہید نہ کہو. شہید جو ہے وہ اللہ مردہ کہتا نہ ہے کہو کہ اس کو. میرا مہمان ہے. یہ میں آپ کو اسلامی بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ شہید کا درجہ بتاؤں. شہید جو فوت ہوتا ہے اس کو آپ کفن و غسل نہیں دیتے, اس کو آپ اسی لباس میں, چاہے وہ وردی ہو چاہے وہ سول ڈریس ہو, اسی میں آپ اس کو سپرد خاک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن کیا کہتا ہے, اور اتنے سخت الفاظ قرآن کے شہید کے بارے میں. سورہ آل عمران کی آیت ہے 159 نمبر آیت ہے غالباً, کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزِقُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ گمان بھی مت کرنا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے وہ مردہ ہے, وہ زندہ ہے اور ہم سے رزق لے رہے ہیں. یہ قرآن کہتا ہے شہید. تو ان ممبران اسمبلی کا جو ذمہ داری تھی وہ اس لاکھوں قربانیاں جو دی ہوئی ہے کشمیر میں, انہوں نے تو یہ غفلت کی ہے, انہوں نے ان قربانیوں کی غفلت کی ہے, انہوں نے اس مسئلے کشمیر کو سرد خانے میں رکھ دیا ان مہاجرین ممبران اسمبلی سے. تو لہٰذا میں تو ان 12 مہاجرین ممبران اسمبلی کو ایک قسم کا قومی مجرم ڈکلیئر کرتا ہوں کہ یہ یعنی جس مقصد کے لیے یہ سیٹیں رکھی گئی تھی جی, اور ان سیٹوں پہ یہ جو لوگ منتخب ہو کر آتے رہے جی, انہوں نے اپنا حق ادا نہیں کیا, جس وہ مقاصد پورے نہیں کیے. ان کے مقاصد میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے مقاصد کیا تھے. دیکھیں میرے والد صاحب مرحوم جب سن 70 سے 75 اسمبلی ممبر رہے, تو جب اسمبلیاں ختم ہوئی الیکشن پہ گئے تو وہ ایک روزنامچہ ایک بکلیٹ لے کر تمام اپنے حلقہ احباب میں اور اپنے ووٹران کے پاس گئے کہ میں نے کیا رول پلے کیا تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے فلور آف دا ہاؤس اسمبلی سے باہر. اس وقت یہ ایک تعظیم تھی, یہ ایک ڈیکورم تھا ان مہاجرین سیٹوں کا. اب کیا ڈیکورم ہے کہ جو بھی مہاجر اسمبلی ممبر ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 12 سیٹیں ہیں, ٹھیک ہے, حلقہ ویلی 34 سے لے کے جموں 1 سے لے کر حلقہ ویلی 45 تک یہ 12 سیٹیں ہیں. 6 سیٹیں جموں کی ہے, 6 سیٹیں ویلی کی ہے. آپ یہ بتائیں آج ان کے ممبران اسمبلی جو 9 پی ٹی آئی کے ٹکٹ میں منتخب ہو کے گئے تھے, وہ آج کتنے سردار عبدالقیوم نازی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ کو خود 2 یا 3, باقی کدھر ہے, مختلف پارٹی میں گھس گئے. تو یہ طریقہ واردات تو ہمیشہ سے ان سیٹوں کے حوالے سے ہوتی رہی ہے. تو اس لیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, میں جب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے احتجاج کی کال دی تھی 29 ستمبر کی, تو آئی واز دا فرسٹ ون کہ میں نے 28 کو یہ ویڈیو پیغام میرے فیس بک میں بھی ہے کہ یہ جو ان کا مطالبہ ہے بالکل جائز ہے, یہ سیٹیں میں اصلاحات کی ضرورت ہے, یہ سیٹیں اگر ختم ان کا مطالبہ ختم ہونے کا بالکل ٹھیک ہے بھائی, پبلک سینٹیمنٹ نہیں, اصلاح سے کیا مراد ہے؟ اصلاحات میں نہیں, آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ سیٹیں رہیں؟ نہیں, اگر دیکھیں بات سنیں, یہ سیٹیں کوئی قرآن کی آیت یا حدیث مبارکہ یا وہ کیا کہتے ہیں آسمانی صحیفہ نہیں ہے کہ یہ ختم نہیں ہو سکتی یا اس میں اصلاحات نہیں ہو سکتی. ختم ایسا اسمبلی کا حق ہے نا, ختم کر سکتی ہے, کیا ایشو ہے؟ رکھی اسمبلی میں ختم کر سکتی ہے اسمبلی. اب مجھے بتائیں ترمیم جو چل رہی ہے پاکستان میں 26 25 27 میں ابھی 27 کا رولا پڑا ہوا ہے, تو ترمیم تو ہوتی رہتی ہے. تو آپ ان سیٹوں کو نہیں, آپ کا ریفارم سے کیا آپ کے برابر ہے, اس میں کیسے ریفارمز؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ مہاجرین حلقے جس طرح میں نے آپ کو بتایا 6 جموں کے ہیں, 6 ویلی کے, ٹھیک ہے. اب ان 6 جموں کے جو ٹوٹل, اب میں یہ آپ کو جو فگرز دے رہا ہوں یہ باقاعدہ الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر کی فگرز دے رہا ہوں, میں اپنی طرف سے گھر سے لکھ کے نہیں لایا. جموں کی جو 6 کانسٹیچوئنسی ہے اس کے ٹوٹل جو رجسٹرڈ ووٹر ہے وہ 3,75,456 ہے, ٹھیک ہے. ویلی کی جو حلقہ ایل اے 40 سے ویلی 1 سے حلقہ ایل اے 45 تک یہ جو 6 حلقے ہیں, اس کے جو رجسٹرڈ ووٹ ہے, رجسٹرڈ ووٹ وہ ہے 23,077. میں آپ کو ایگزیکٹ فگر بتا رہا ہوں, 23,077 رجسٹرڈ ووٹ ہے. اب ان ویلی کی 6 سیٹوں سے جو 6 کے 6 بندے منسٹر بنے اور بنتے رہتے ہیں, ان کی اپنی کارکردگی یہ ہے کہ انہوں نے منسٹر فار انویسٹمنٹ رہے ایک ہمارے غفار لون صاحب 2,165 ووٹ لیے, غلام محی الدین صاحب ممبر پیک رہے 2,326 ووٹ لیے, عاصم شریف صاحب وہ منسٹر فار سپورٹ لے, انہوں نے 1,254 ووٹ لیے. اچھا, جاوید بٹ صاحب ماشاءاللہ منسٹر فار ٹرانسپورٹ ہے اور 782 ووٹ لیے. پھر آپ آج حافظ حامد رضا صاحب پہ 2,227 ووٹ. پھر ایک موصوف جو میرے حلقے سے گزشتہ 20 سال سے 2 دہائیوں سے جیتے آئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ وزیر خزانہ 3,138 ووٹ لے کے بنے. تو لہٰذا یہ نہیں, ریفارمز آپ کیا چاہ رہے ہیں, آپ کیا چاہ رہے ہیں, آپ کی رائے کیا ہے کہ یہ سیٹیں اگر بچانی ہے, مہاجرین کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے, تو پھر ریفارمز کی آپ کی کیا ریفارمز ہو سکتے ہیں؟ ریفارمز یہ ہو سکتے ہیں, دیکھیں جی, جو ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن اور ایک ایگریمنٹ ہوا ہے جیک کے ساتھ جس میں منسٹر آف پلاننگ ہمارے احسن اقبال صاحب گئے ہیں, ٹھیک ہے,
امیر مقام صاحب کی ہیں. تو امیر مقام صاحب ایز اے منسٹر فار کشمیر افیئرس کی حیثیت سے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. امیر مقام شخصی حیثیت سے اس ایگریمنٹ میں نہیں بیٹھے. احسن اقبال صاحب بھی منسٹر پورٹ فولیو کے تحت بیٹھے ہیں. انہوں نے ایگریمنٹ کی ہے کہ جی اس کے اوپر ہم مانیٹرنگ کمیٹی بنے گی, ابھی تو آئینی کمیٹی, ٹھیک ہے. اس میں لیگل لوگ بھی شامل کیے جائیں گے. جب لیگل لوگ شامل کیے جائیں گے تو پھر ان ویلی کی سیٹوں اور جموں کی سیٹوں کا آپ خود موازنہ کر لیں. مہاجرین ممبران اسمبلی کیا کہتے ہیں مجھے یہ بتائیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 45 لاکھ جو ہے آزاد کشمیر کی آبادی ہے اور 27 لاکھ جو ہے وہ پاکستان میں مقیم مہاجر رہ رہے ہیں. یہ ان کی کریڈینشلز ہیں, ٹھیک ہے. اگر 27 لاکھ مہاجرین مقیم پاکستان ہیں, انہی کی میں بات مان لیتا ہوں, تو ٹوٹل کہاں سے ٹھیک ان کا گفتہ ہے نا جی, میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو ٹوٹل جو ووٹ ہے رجسٹرڈ ووٹ ہے وہ 3,98,533 ہے. دونوں کو ملا کے, جموں اور ویلی کو ملا کے ٹوٹل رجسٹرڈ ووٹ ہے 3,98,533. ان کا گفتہ ہے کہ 27 لاکھ جو ہے مہاجرین مقیم پاکستان ہے, ہجرت کر کے آئے. تو یہ تو اسی چیز کا بیانیہ ہے کہ لوگوں کا عدم اعتماد ہے اس پروسیس کے اوپر. جو مہاجرین مقیم پاکستان رہ رہے ہیں ان کا عدم اعتماد ہے کہ وہ شامل ہی نہیں ہو چاہتے الیکٹورل پروسیس میں, وہ ووٹ دینے نہیں چاہتے کیونکہ ان کو پتہ ہے یعنی وہ اپنے ووٹر یعنی فہرست میں اپنا اندراج نہیں کرا. ان کو پتہ ہے کہ یہ سیٹیں جو ہے یہ صرف اور صرف ان کو اس میں سے فائدہ کوئی نہیں, فائدہ کچھ بھی نہیں. تو لہٰذا عدم اعتماد تو مہاجرین مقیم پاکستان نے کیا ہوا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اچھا 2 سوال ہے خان صاحب. جی پہلا ایک تو آپ نے اس میں نیا یعنی سوال کھڑا کیا ہے. ایک تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بڑی تعداد میں جو پاکستان مقیم مہاجرین جو 1947 میں آئے اور یا 70 میں 65 میں آئے, تو انہوں نے وہ ابھی اپنی رجسٹریشن نہیں کرا رہے ایز اے مہاجر کشمیر, نہیں کرانا چاہ رہے. وہ اس انتخابی عمل میں حصہ ہی نہیں لیتے, وہ انتخابی عمل کا حصہ بننا ہی نہیں چاہتے. ان کو پتہ ہے کہ یہ سیٹیں جو ہے وہ صرف وہاں پہ جعلی اسکیموں بنانے کے لیے استعمال. ابھی آپ کے حلقے پتہ ہے یعنی اگر فرق ہے جو آپ کا حلقہ ہے LA 45 یعنی یہ جو ویلی 6, جی اس میں کتنے جو لوگ ہیں یعنی یہ سارا KPK پر مشتمل یہ حلقہ ہے. جی اس میں کتنے یعنی کل کتنے مہاجر آباد ہوئے تھے یعنی 3-4 جو جنگوں میں جو متاثر ہوئے تھے کشمیری آئے تھے, کتنے لوگ آپ کے اندازے کے مطابق؟ دیکھیں ایگزیکٹ فگر تو میں نہیں بتا سکتا نا. ایگزیکٹ فگر تو انہوں نے بتائی ہے 27 لاکھ پاکستان میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں تو آپ کو نہیں بتا سکتا کہ ایگزیکٹ فگر کی. دیکھیں مہاجر کیا ہے. مہاجر وہ ہے کہ جس کا اسٹیٹ سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے. اسٹیٹ سبجیکٹ کا ایک قانون تھا 1927 کا. قانون کیا تھا؟ اتنا سخت قانون, مہاراجہ کا اتنا سخت قانون تھا مہاراجہ کا کہ وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو نان اسٹیٹ سبجیکٹ ہے وہ ریاست جموں کشمیر میں 1 انچ زمین نہیں لے سکتا, وہ ریاست جموں کشمیر میں ملازمت نہیں کر سکتا. اتنا سخت. اسی 1927 کے قانون کو انکارپوریٹ کیا شیخ عبداللہ نے 1948 میں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں, اسی کو انٹرم کانسٹیٹیوشن 1974 میں انکارپوریٹ. اب مجھے یہ آپ بتائیں کہ اتنا سخت قانون تھا اسٹیٹ سبجیکٹ کا, تو اب یہاں پہ کیا پوزیشن ہے کہ جعلی ووٹر اندراج ہے جو نظر ہے, جو نان کشمیری ووٹر کو تو رہنے دے جی. اسمبلی ممبران جو ہیں وہ بھی مشکوک ہیں. اس سال کیا ہے یعنی یہی تو بڑا سوال ہے. ہاں جی, کہ یہ جو مہاجرین حلقے ہیں یعنی 6 ویلی کے اور 6 جموں کے, اس میں بڑی تعداد میں جعلی ووٹ ہیں یعنی نان کشمیری ہیں. بالکل. اس کے لیے آپ کا کیا ہے؟ اس کو پہلے ووٹر فری شفاف کیسے ہو, اس کو کون بنائے شفاف؟ دیکھیں اس کو بالیات کا محکمہ ہے, اس کی ذمہ داری ہے, اس کو صحیح طریقے سے کام کرنا چاہیے. DC مظاہرات کو صحیح طریقے سے کام کرنا چاہیے, اس طرح کے جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ نہ بنتے. نمبر 1. نمبر 2 چاہیے جو ویلی کی 6 سیٹیں ہیں, ٹھیک ہے, جب 23,000 ٹوٹل ووٹ ہے تو اس کو آپ مخصوص سیٹوں کا درجہ دے دیں. آپ اس طرح کر لیں نا, کم از کم ایک جاندار آواز کسی کی بھی ہو, جاندار آواز فلور آف دی ہاؤس جائے گی جس کا یہ کام ہوگا کہ جی کشمیر کے حوالے سے بات کرے, ان کی قربانیوں کے حوالے سے بات کرے. ہمارے مہاجرین ممبران اسمبلی کو میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں, ان کو یہ نہیں پتا کہ 13 جولائی کو کیا ہوا تھا, ان کو یہ نہیں پتا 27 اکتوبر کو کیا ہوا تھا, ان کو یہ نہیں پتا کہ 6 نومبر کو کیا ہوا تھا. آج مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ 6 نومبر کو یوم شہدائے جموں ہے اور 1 نومبر سے بعد مہاجرین اسمبلی جو ممبر نے ابھی سے ہی پوسٹر لگانے شروع کر دیے کہ جی ہم یوم شہدائے جموں کے کشمیریوں کی قربانیوں کو نہیں فراموش کر سکتے. کیوں؟ کہ اب یہ زیر اعتاب آئے ہوئے, کیوں؟ پبلک سینٹیمنٹ ان کے خلاف ہے. اگر دیکھیں میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے جو بات کی ہے, میں ان میں سے کسی کو نہ میری سلام دعا ہے, نہ میری بات چیت ہوئی ہے, نہ میری ملاقات ہے. شوکت نواز میر صاحب ہے, مہاجر باپ کے بیٹے میری طرح, ٹھیک ہے, لیکن وہ ان سیٹوں کے خلاف.
انہوں نے یہ پوائنٹ ریز کیا. باقی جتنے بھی لوگ ہیں, خواجہ مہران ہو گیا, راجہ امجد ہو گیا, عمر نذیر اوان ہو گیا, ان سے میری نہ ملاقات ہوئی, لیکن ان کے جو موقف ہے اس کی میں حمایت کی ہے, میں نے 28 ستمبر سے کی ہے, کیونکہ ان کا موقف ٹھیک ہے, یعنی ریفارمز ہونے چاہیے, ریفارمز ہونے چاہیے, یعنی ووٹ آف فری شفاف ہونی چاہیے. یس, اور بنیادی ایشو ہے کہ پہلے یہ تصدیق ہوگی یہ ماجر ہے یا نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو اپنی بات بتا دی ہے, میں اپنے والد صاحب اپنے دادا کا اسٹیٹ سبجیکٹ پہلے پیش کرتا ہوں, جس نے انگلی اٹھانی ہے اٹھا لے. تو یہ جو مہاجرن ممبر اسمبلی ہمارے ہیں, یہ بھی اس طرح اپنی اسٹیٹ سبجیکٹ پیش کریں. اب 2-3 کے تو آپ اچھا یہ بتائیں کہ ابھی آتے ہیں کہ یہ جو یعنی آپ کا جو ممبر اسمبلی ہے, یعنی 20 سال سے, یعنی 2006 سے لے کر ابھی تک مسلسل یعنی 4 الیکشن جو ماجد خان صاحب, ان کے یہ 20 سال کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ماجد خان صاحب کو 20 سال ہو گئے, تو وہاں کیا آپ کے جو مسائل ہیں مہاجرین کے مسائل ان 20 سالوں میں حل ہوئے, اور کیا آزاد کشمیر اسمبلی میں کوئی ایسی یعنی کوئی رپورٹس پیش ہوئی ہیں کہ پی کے میں اتنے مہاجر ہیں, ان کا یہ ایشوز ہے, ان کا مسئلہ کشمیر سے آزاد کشمیر کے حوالے سے, یا تو ابھی تک کوئی اس طرح ہوا ان 20 سالوں میں؟ میرے جو موصوف میرے حلقے سے جیت کے 20 سالوں سے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی کارکردگی تو روز روشن کی طرح آیا ہے, ٹھیک ہے. ان کی کارکردگی یہ ہے کہ وہ موصوف صرف اب میں آپ کو کیا بتاؤں, 2 دن پہلے ایک سلیم صافی کا پروگرام تھا نیشنل ٹی وی پہ پار, اس میں ہمارے جتنے بھی قابل قدر وزیر اعظم تھے, 3 سابق وزیر اعظم, اس میں سردار عتیق صاحب تو میرے جسے کہتے ہیں فیوریٹ ہیں. میں آپ کو حقیقتیں بتاؤں, ٹھیک ہے, میں ابھی مسلم کانفرنس کے حصہ نہیں ہوں, لیکن میں ذہنی طور پہ نظراتی طور پہ مسلم کانفرنس کو پسند کرتا ہوں. سردار صاحب کے ساتھ میرا تعلق ہے, میں تعلق کو چھوڑے میرے ہمسائے ہیں, ٹھیک ہے, اس لحاظ سے بھی میری بہت رسپیکٹ ہے. ان تینوں سے وزیر اعظم نے یہ بات کی کہ یہ مہاجرین سیٹیں جو ہے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی, یہی انہوں نے بات کی نا. تو ان تینوں وزیر اعظم کے خلاف تحریک اعتماد لانے میں آگے میں پیش کون تھا؟ سردار عتیق صاحب کے خلاف کس نے پیش کی تھی؟ اسی حلقے کے امیدوار نے کی تھی, سردار یعقوب ہو گیا, سردار تنویر الیاس ہو گیا. تو انہی ممبران اسمبلی نے وہاں جا کے یہ کارکردگی دکھائی ہے, جس کی وجہ سے جو مہاجرین مقیم پاکستان ہیں وہ بدنام ہوئے, یعنی ان کی سیٹیں متاثر ہوئی ہیں, ان کو تفصیلات ہوئے, سوالات اٹھائے کہ یعنی ان ممبران مہاجرین ممبران اسمبلی کے کارناموں کی وجہ سے, ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. تو لہٰذا گزارش میری یہی ہے کہ جی ریفارمز کی ضرورت ہے, اس کو انا کا مسئلہ کوئی نہ بنائے. دونوں فریقین دیکھیں, ان مہاجرین ان کے کارناموں کی وجہ سے کیا ہوا کہ انصار و مہاجر کی گفتگو شروع ہوگی ریاست جموں کشمیر میں, ٹھیک. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو پس پوچھ ڈالنا ہے. ابھی ہم نے ریفارمز کی ضرورت ہے, جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے, اور جلد از جلد ہونا چاہیے. صاحبان اقتدار پہ لازم ہے کہ پبلک سینٹیمنٹ کو مروز خاطر رکھے. دیکھیے ابراہیم لنکن نے ایک بڑی مشہور بات کی تھی کہ ود پبلک سینٹیمنٹ یو کین سکسیڈ, وداؤٹ پبلک سینٹیمنٹ یو ول فیل. یعنی اگر آپ کے پاس پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ تحریک کامیاب ہوتی ہے. عوام کیا چاہ رہے ہیں, یعنی پہلے آپ نے تو عوام جو مہاجرین پاکستان ہے, جو جینون مہاجر ہیں, ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ ان سیٹوں کو ریزرو سٹیٹس. اچھا یہ بتائیں کہ آپ یہ تو یعنی ہم نے ممبران اسمبلی کا موقف سنا, مہاجرین ممبران اسمبلی کا, آزاد کشمیر کی جو موجودہ جو اسمبلی ہے, سارے ممبران اسمبلی کا, سب وزراء اعظم کا دیکھا, سب کا موقف یہ ہے کہ اس سیٹیں برقرار رکھ جاؤں, اس کو ختم نہیں ہو سکتی. اب بات ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو آپ کا حلقہ ہے, اس میں سے کسی نے نہیں کہا کہ بھائی یہ ہمارا کوئی مسئلہ ہے, ہمیں کوئی پرابلم ہے, ختم ہونی ہوگا. کیا لوگ لا تعلق ہو گئے اس پورے پروسیس سے؟ یعنی جو مہاجر ہے وہ آزاد کشمیر کے معاملات سے, تحریک آزادی کشمیر کے معاملات سے, ابھی اس کا کیا ایفیلیشن ہے, اس کا توجہ اس کی ہے؟ بالکل, بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا جی. لوگ مایوس ہیں. میں خود 10 سال کے بعد عملی طور پہ سیاست میں دوبارہ آیا ہوں, کیونکہ میں اپنی کاروباری مصروفیات تھی اس میں. یعنی ابھی آپ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں؟ اب میں کرنا اس لیے چاہتا ہوں کیونکہ اب حالات بن گئے ہیں, اب گراؤنڈز بن گئے ہیں, لوگوں میں ایک امید کی لہر دوڑی ہے. یہ جو کچھ حالات واقعات ہو رہے ہیں تو لوگوں کو نظر آتا ہے کہ اب کچھ نہ کچھ بہتری, یعنی جو مہاجرین کی آواز اٹھائے, مہاجرین کے مسائل پہ بات کرے, بالکل آزاد کشمیر اسمبلی میں جا کے بات کرے. یہ ان کا کام ہے نا. ان مہاجرین اسمبلی ممبر کا یہ کام تو نہیں ہے کہ آپ جعلی اسکیمیں بنائیں, ان کا یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ یہ جعلی اسٹیٹ سبجیکٹس بنائیں, ان کا یہ کام تو نہیں ہے کہ یہ لوٹ کسوٹ کرے, تحریک اعتماد لائیں. یہ تو ان کا ڈومین ہی نہیں تھا سر. یہ سیٹیں انہی کے, اس کی سیٹوں کا جو وقار
انہی کی وجہ سے مجروح ہوا ہے, انہی ممبران اسمبلی کی وجہ سے مجروح ہوا. میں جس آپ کو پہلے کہہ دیا کہ یہ میں تو ان کو قومی مجرم ڈکلیئر آپ کے پلیٹ فارم سے کر رہا ہوں کہ یہ قومی نہیں تو آپ الیکشن لڑیں گے آئندہ اسمبلی کا؟ پہلے یہ سیٹوں پہ ریفارمز ہو جی. جب تک یہ سٹیٹس کو چلتا رہے گا یہی چہرے بار بار آتے جائیں گے. جب تک اس میں ریفارمز نہیں ہوتے. یہ تو اسمبلی آئے گی نا, اسمبلی آ کر ریفارمز کرے گا, آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. بالکل. ذرا الیکشن ہوگا, ذرا یہ تو معاملہ الیکشن پہ جائے گا. جی ذرا کہ ابھی تو وقت ہی تھوڑا رہ گیا, آزاد کشمیر الیکشن نزدیک ہے. ذرا کوئی اسمبلی جائے گا, ایک کمیٹی بنی ہوئی آئینی کمیٹی ہے جس میں ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں, وفاقی حکومت آزاد کشمیر کے 6 لوگوں پر مشتمل آئینی کمیٹی, سفارشات آئیں گے, اسمبلی میں جائیں گے, آئینی ترمیم. لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بہتر کیسے کیا یا نہیں کیا جا سکتا, اور ان مہاجرین کو مسئلہ کشمیر سے نتھی کیسے یعنی جوڑا کیسے جا سکتا ہے, ان کی یعنی کشمیر میں دلچسپی رکھ کر, جیسے ابھی مطلب جو گلگت بلتستان جی بھی ہے یعنی ریاست جموں کشمیر اکائی ہے, لیکن وہ لا تعلق ہو گئے اپنے یعنی جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں وہ کشمیر سے مسئلہ کشمیر سے لا تعلق ہو گئے. تو وہ اپنے آپ کو وہ مطالبات کریں, ان کے اسمبلی قراردادیں پیش کریں, ہمیں پاکستان کا صوبہ بنا جائے, ہمیں پاکستان میں مرج کر دیا جائے. تو کیا یہ جو مہاجرین مقیم پاکستان ان کی دلچسپی کیسے رکھی جا سکتی ہے کشمیر خاص میں؟ دیکھیں یہ جو مہاجرین ہیں نا یہ بیسیکلی ایمبیسڈرز ہیں, یہ پار کشمیر کے, یہ ان کا سینٹیمنٹ ہے, ان کے سینٹیمنٹ کو یہاں پہ لاگو کرتے ہیں. تو ان کی دلچسپی آپ اسی طرح رکھ سکتے ہیں کہ آپ شفاف قیادت آگے بھیجیں. آپ یہ جو انتخابی عمل ہے جس طریقے سے چل رہا ہے, ایک ہی چیز اس کو شفاف بنائیں, اس کو شفاف بنائیں, ووٹ فرشتے پہلے شفاف ہوں, مہاجر غیر مہاجر کو نکالا جائے بیچ میں بالکل, سے. پہلے ان کا تعین کیا جائے کہ آیا یہ ممبران اسمبلی جو ہے وہ اتنے ووٹ لے کر اس پورٹ فولیو کو انجوائے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. دیکھیں ہم نے صرف مہاجرین کی بات نہیں کرنی, ہم نے آزاد کشمیر کے پبلک سینٹیمنٹ کی بھی ملوز خاطر رکھنا ہے. ٹھیک ہے, میں تو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, ابھی ان مہاجرین اسمبلی نے واٹس ایپ گروپ بنائے, 1000 بندہ بھی اس میں نہیں ہے. 27 لاکھ کی یہ بات کرتے ہیں, 1000 بندہ بھی اس واٹس ایپ گروپ میں شامل نہیں ہوا. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ آگے کچھ بھی نہیں ہونا. اس لیے ایک بہتر طریقے سے اس جو مہاجرین کے حلقے ہیں اس کے اوپر ایگریمنٹ جو ہوا ہے اس پہ عمل درآمد ضروری ہے. ٹیکنیکل لوگ بیٹھیں اور اس چیز کا ابھی آتے ہیں کہ جو آپ کے ممبر اسمبلی جن کو آپ نے ووٹ دے کر بھیجا ہے, میں نے نہیں دیا جی, جس میں یعنی 4 سال مسلسل جی یعنی 2006, 11, 16 اور 21 ماجد خان صاحب, کیا کہیں گے آپ یہ جو 20 سالوں میں آپ کا جو LA45 ہے, ویلی 6, کیا بڑے کام ہوا, بڑے آباد کاری کوئی ہے, مہاجرین کی جو کالونی ہے کیا بنا, وہاں سہولیات یا باقی چیزیں جو کیا؟ مہاجرین کی کالونی کے حوالے سے تو میں نے ایک بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ وہ کالونی ایسی جگہوں پہ بنائی ہے کہ جہاں پہ آپ کی گاڑی بھی جاتے ہوئے تھک جائے. ٹھیک ہے, کالونیوں کی یہ حالت ہے. کالونی انہوں نے کیا کی ہے کہ جی سستی زمین لے کے مہنگے داموں کشمیر کے کاغذوں میں بیچی ہے. ٹھیک ہے, نہ وہاں پہ آباد کاری ہوئی ہے, نان کشمیری لوگوں نے وہاں پہ گھر بنایا, اور نان کشمیری لوگ وہ ہیں جو بدماش ہیں وہاں کے پشاور کے. ٹھیک ہے, اسی طرح باقی شنکیاری, مانسیرا, گڑھی, بگلا میں بھی یہ حال ہے. تو میں تو اوور آل ان 12 سیٹوں کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان 12 سیٹوں کے حوالے سے, اور خاص طور یہ ویلی کی 6 سیٹوں کے حوالے سے ایک پالیسی ترتیب دی جائے, اور یہ جو مانیٹرنگ انسپیکشن کمیٹی بنی ہے یہ اس چیزوں کو ملوز خاطر رکھیں. بھائی لیگل ایڈوائزرز دونوں طرف سے بیٹھیں گے. ٹھیک ہے, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے بھی بیٹھیں گے, حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے بھی بیٹھیں گے, حکومت پاکستان کی طرف سے بھی بیٹھیں گے. سیٹوں پر سیاست نہیں کرنی چاہیے, اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. بالکل, یعنی اس کو اگر اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی, پردے کے نیچے ڈالنے کی کوشش, پھر سے غلط فہمی پیدا ہوگی. اسی طرح کشمیر کا اقتدار آتا جاتا رہے گا اگر یہی سسٹم رہا. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا, ابھی یہ بات ہے کہ جو اس ٹائم آزاد کشمیر کے حالات ہیں, جی یعنی آپ کو دیکھیں, یعنی سیاسی کارکن ہیں, سیاسی گران سے آپ کے والد صاحب 70 ممبر اسمبلی بنے. اس وقت آزاد کشمیر میں بدترین سیاسی عدم استحکام ہے. یعنی تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ غیر متعلق ہیں, اور یہی سیاسی جماعتوں نے اپنے کردار کو ختم کیا, جس کی وجہ سے عوام کا اعتماد سیاسی قیادت سے اٹھ گیا. اور یعنی گزشتہ 20 دنوں سے وزیر اعظم کا خلاف عدم اعتماد ہو رہا ہے, وہ آج ہوگا, کل ہوگا, پرسوں ہوگا, اور تماشا بنا ہوا ہے آزاد کشمیر. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو اس ٹائم آزاد کشمیر کے حالات ہیں, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ سیاسی عدم استحکام سارے حالات. سر اس میں بدقسمتی سے جو ہماری ریاستی جماعتیں جتنی بھی ہیں یہ وہ رول پلے نہیں کر سکی جو ان کو کرنا چاہیے تھا. میں خود چاہتا ہوں کہ جی جموں کشمیر لبریشن لیگ فعال ہو, JK پیپلز پارٹی فعال ہو, مسلم کانفرنس بہت بڑی جماعت. ان کو کس نے روکا؟ فعال کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ جب یہ لوگ کام نہیں کریں گے, عوام کے پاس نہیں جا رہے ہیں, عوام کی ایشوز ایڈریس نہیں کریں گے, تو ظاہر پھر لوگ تو پھر کدھر جائیں گے؟ غیر ریاستی جماعتوں کی جب للکار ہوگی تو پھر یہ جماعتیں تو آہستہ آہستہ محدود ہوتی جائے گی نا جی.
یعنی غیر آپ کا کہنے کا مطلب غیر ریاستی جماعتوں کی وجہ سے مقامی جماعتیں فارغ ہو گئی, غیر متعلق ہو گئی, ان کو سر میں آپ کو ختم کر دیا. میں آپ کو بتاؤں کہ خورشید صاحب کا ہمیشہ کیا فرماتے تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کشمیر کے اوپر اس کی ثقافت, اس کی پہچان, اس کو آپ نے ہمیشہ محفوظ رکھنا ہے. بے شک کشمیر کی منزل پاکستان کے ساتھ ہے, لیکن کشمیر کی ثقافت, کشمیر کی پہچان اور کشمیریوں کا حق خود ارادیت, آج یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, یہ جو تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے, نہیں آ رہی, آ رہی ہے, نہیں آ رہی ہے, کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہمارے پاس حق خود ارادیت, حق میں حکمرانی نہیں ہے, سیاسی فیصلے کرنے کی اختیار نہیں ہے. تو یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ اسی غیر ریاستی جماعتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. میری اپنی درینہ خواہش ہے جی کہ جتنی بھی ریاستی جماعتیں ہیں یہ سب اکٹھے کیسے ہوں گے ذرا؟ جب آپ اسلام آباد میں یعنی آزاد کشمیر کے الیکشن یعنی 1975 سے آنورڈ, جی یعنی آزاد کشمیر جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں جی وہاں اسلام آباد کی مداخلت ہوتی ہے. جی 85 میں دیکھیں, 90 میں, 91 میں, 96 میں, 2001, 2006 آنورڈ جتنے بھی ہے, کہ آج یعنی 2021 کے الیکشن میں اور یہ پاکستان تحریک انصاف نے 2/3 اکثریت حاصل کی, جی اور اس سے پہلے 2016 کے الیکشن میں اس کی آزاد کشمیر میں سیٹ ہی کوئی نہیں تھی. جی ایک دم پھر کیسے ہو جاتا ہے کہ جس کی ایک سیٹ نہ ہو اور اگلے الیکشن میں اسلام آباد میں اس کا وزیر اعظم ہے, اس کی حکومت ہے, تو اس کو ایک سیٹ کو ضرب لگا دیں, اس کی 30 ہو جائیں گی. تو یہ پھر آپ یعنی پھر کیسے وہاں آپ سے سیاسی جماعتیں, مقامی سیاسی جماعتیں وہ کیسے آئیں گی اوپر؟ سر اس کا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر مسلم اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ریاستی جماعتیں مضبوط ہوں, ریاستی جماعتوں کی مجلس عاملہ مضبوط ہو. جو ریاستی جماعتوں کی صدور ہے وہ مجلس عاملہ کے حوالے سے ہی آگے اپنی کمپین چلائیں, اس کے حوالے سے ہی نظریاتی اور فکری سوچ کو آگے لاگو کریں. ٹھیک ہے, یہی تو بدقسمتی ہے کہ ہماری ریاستی جماعتیں کمزور ہوئی ہیں. میں مسلم کانفرنس کو بہت اچھا دیکھنا چاہتا ہوں, میں لبریشن لیگ کو بہت اچھے مقام پہ, میں ایون کی جوائنٹ عوامی ایکشن کو بھی کہتا ہوں کہ اگر یہ مہاجرین کی سیٹوں کا مسئلہ وہ حل ہو جائے تو اس کے بعد وہ بھی اپنی ایک ریاستی جماعت بنائے, وہ ساری ریاستی جماعتیں مل کے ان غیر ریاستی جماعتوں کا مقابلہ کریں. میں تو اس چیز کا قائل ہوں جی. تو اس میں اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے, ہم کشمیری قوم کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن انسان وہی ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھے. جتنے بھی ہمارے یہ دیکھیں نا کہ آزاد کشمیر میں یہ جو تحریک عدم اعتماد, جی پاکستان پیپلز پارٹی کے 7-8 اجلاس ہوئے جی آزاد کشمیر, بار بار ان کی پارلیمنٹ پارٹی بندے بھی انہوں نے یہ مطلب جو 27 جو ان کو اکثریت چاہیے تھی, جی اکثریت بھی ان کو حاصل ہو گئی, تو وہ اتنے بے بس ہیں کہ وہ قرارداد نہیں پیش کر سکتے. اس پہ آپ کیا کہیں گے, یہ کیا ڈرامہ ہے یہ؟ سر بدقسمتی ہے نا جی, کیونکہ فیصلے ہو رہے ہیں لاڑکانہ سے, فیصلے ہو رہے ہیں رائیونٹ سے, بدقسمتی ہے. میں تو آپ کو بات, یہ نہیں ہونے چاہیے تھے نا. کیوں کہ ہم نے ان کو اپنے اوپر مسلط کیا, ہم نے ریاستی وقار, ریاستی تشخص کو ہم نے اس کو مروز خاطر رکھا ہی نہیں. اگر ہم اس کو عزت دیتے, اپنے ریاستی وقار کو عزت دیتے, تو آج یہ نوبت نہ آتی. تو اس کا حل یہی ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ریاستی جماعتیں فعال ہونی چاہیے, چاہے مسلم کانفرنس ہو, جموں کشمیر لبریشن لیگ ہو, چاہے وہ جے کی پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سیاسی رنگ میں آتی ہے. یہ ہماری کشمیریوں کی نمائندہ جماعت ہے, ان سے ہی ہمیں امیدیں لگانی چاہیے. یہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو, غیر ریاستی جماعتیں کچھ بھی نہیں کر سکتی. اچھا, ابھی یہ بات ہے کیونکہ آپ کا تعلق پشاور یعنی کہ پی میں آپ وہاں رہتے ہیں, کاروبار بھی کرتے ہیں. ہمارے پاکستان کی سیاست بھی اس ٹائم جو پاکستان بھی سیاسی عدم استحکام سے یعنی دو چار ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, فیلڈ مارشل صاحب یعنی بیرون ملک جا کے دورے بھی کرتے ہیں, اور یعنی ان کو بہت یعنی پذیرائی بھی مل رہی ہے بھرپور. یعنی پاکستان کا جو عالمی مقام ہے آج وہ نہیں ہے جو آج سے یعنی 1 سال پہلے تھا. آج پاکستان دنیا یعنی پاکستان, لیکن اس کے باوجود یعنی جو سیاسی استحکام نہیں آ رہا. اس کی کیوں یعنی پاکستان اندرونی طور پہ کیوں انتشار سے اسٹرانگ نیریٹو بلڈ نہیں ہو رہا جی. اگر اسٹرانگ نیریٹو بلڈ ہو سکے, آج یہ سوشل میڈیا, ٹویٹر, انسٹاگرام, آپ کا یعنی کون سا نیریٹو آپ چاہ رہے ہیں؟ نیریٹو یہی کہ جس میں آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ جو ہماری حکومت وقت ہے, ان کی کارکردگی جو کیا ہے, وہ کتنا ڈیلیور کر پا رہے ہیں, وہ کتنا ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. یہ نیریٹو بلڈ نہیں ہو رہا. اگر یہ نیریٹو بلڈ ہو جائے تو یہ جتنے بھی ہے پاکستان کے اندر جس وقت ڈی اسٹیبلٹی ختم ہو جائے. تو نیریٹو مضبوط کرنا پڑے گا.
اور نہیں جمہوری استحکام کیسے ہے؟ یعنی جو پاکستان میں سیاسی عدم استحکام جی یہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ یعنی ظاہر ہے یعنی ساری جماعتیں سمجھے دوسرے الفاظ میں جو حکومت میں بھی ہیں، جی اپوزیشن کو آپ نے غیر متعلق کیا ہوا جو تحریک انصاف اپوزیشن میں ہے، تو ظاہر ہے اس کو وہ کھلی اس کو اجازت نہیں ہے، تو اس کو یہ کیسے حل پاکستان میں جو پھر کیسے استحکام آئے گا؟ اور یعنی جب تمام سیاسی جماعتوں کا رول ہی نہیں ہے، برابر رول ہی نہیں ہے، تو دیکھیں اس کا استحکام ہمیشہ آتا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن سے. اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو کسی بھی ملک کے اندر تو حقیقی نمائندے آگے پہنچیں. فری اینڈ فیئر الیکشن اگر ہو اور اگر وہ نمائندے آگے نہ پہنچے تو پھر عدم استحکام آتا ہے. تو آپ کو پاکستان کے والے سے بات کرتا ہوں کہ جس کا جو مینڈیٹ ہے اس کو اس مینڈیٹ پہ کام کرنے دیا جائے، ٹھیک، تو آٹومیٹکلی استحکام آ جائے گا. اس میں تو کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. اچھا آخری سوال کرتے ہیں، جو آپ کا حلقہ ہے جی LA45 ویلی 6، جی اگر آپ ذرا الیکشن نہیں کیا، آپ کا ارادہ ہے، آپ کیا چاہیں گے؟ اگر عوام کو کیا کہیں گے کہ لوگ کیوں آپ کو ووٹ دیں اور آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات کہ لوگوں کے جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی گریونسز ان کے جتنے بھی ہیں اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. ان کو سمجھایا جائے گا کہ جی یہ سیٹیں کس لیے مختص کی گئی تھیں، ان کی جو گریونسز ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے گا. تو آٹومیٹکلی لوگ بات سنتے ہیں. جی جو وہاں کا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بات سنتا ہے. ہاں وہاں پہ جو مافیا پڑا ہوا ہے وہ بات سننے کے قائل نہیں ہے، لیکن وہاں کا جو پڑھا لکھا کشمیری مہاجر مقیم خیبر پختونخوا ہے ان کے ساتھ آپ بات بھی کر سکتے ہیں، ان کو آپ بتا بھی سکتے ہیں کہ یہ ان سیٹوں کا کیا رول ہے. تو ان سیٹوں کا رول کلیئر ہو جائے گا تو مہاجرین کے مسائل بھی ایڈریس بھی ہو جائے گی. کوئی اتنا بڑا مسئلہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو یعنی وہاں پر آپ لوگ جو کاروبار بھی کرتے ہیں ذرا وہاں ہمارے جتنے یعنی کبھی کوئی ایسا ہوا کہ جو کشمیری مہاجر کے ساتھ یعنی کوئی یعنی تفریقی ہو پاکستان کے کسی کاروبار ہیں، کسی سیاستدان نے یا کہیں جگہ کہ کہیں کو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ مہاجر ہیں پاکستان میں؟ کشمیری مہاجرین جتنے بھی ہجرت کر کے دیکھیں پٹھان جو ہے نا خیبر پختونخوا بہت بڑے دل کے لوگ ہیں. جب ہمارے 47 میں ہجرت کر کے ہم لوگ مہاجر ہو کے آئے تھے تو پختونوں نے ہمیں ویلکم کیا تھا. KPK کی میں بات کر رہا ہوں، رشتہ داریاں ہوئی، رشتہ داریاں دی، ٹھیک ہے. تو ہمیں تو کوئی ایسا ڈسکرمنیشن کشمیر کے مہاجر کی حیثیت سے، بلکہ کشمیروں کی تو بہت عزت کرتے ہیں. اب جو حالات واقعات ہوئے ہیں کشمیر میں وہ تو اب کشمیروں کی اگزامپل دیتے ہیں خیبر پختونخوا کے لوگ کہ آپ لوگوں میں بڑی جرت ہے، آپ لوگوں میں بڑی ہمت ہے. یعنی عزت احترام سے، یس یعنی پاکستان مقیم میں جو یعنی کشمیری ماجرین ہیں جی عزت احترام ہے، یعنی کہ کسی جگہ تفریق نہیں ہے، کوئی امتیازی سلوک نہیں ہے. ناٹ ایٹ آل، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. اچھا تو بہت شکریہ خان صاحب. آپ کا بہت شکریہ جی. ناظرین یہ تھے حسن خان صاحب، سابق مشیر حکومت آزاد کشمیر، اور ان کا بھی موقف یہ ہے جو ماجرین جموں نشستیں ہیں اس میں ریفارمز آنی چاہیے، اور موجودہ جو یعنی جو مطلب جو اسٹیٹس کو ہے اس کے تحت ان نشستوں کو قائم رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو سب سے پہلے جو ماجرین ووٹر فہرست ہے اس کو شفاف بنا جائے. اس میں جو غیر ماجر ہیں یعنی جو غیر کشمیری ہیں ان کو فوری طور پر نکالا جائے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں، لاکھوں ایسے لوگ ہیں کہ جو کشمیری آئے تھے 1947 میں وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہو پائے. اور وہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کو بھی یعنی اس میں شامل کیا جائے. اور جو کشمیری تاکہ اگر کہیں یعنی رائے شماری میں کشمیری کو ووٹ کا اگر اندراج کا مسئلہ اگر بنتا ہے تو وہ جو سارے لوگ جو رجسٹر نہیں ہو پائے ہیں ان کو بھی فوری طور پر رجسٹر کیا جائے. ہم ان کو دوبارہ بھی اپنے پروگرام بلائیں گے، اور ان کا ایک اپنا نیریٹو ہے، اپنا موقف ہے، یہ الیکشن میں لڑنا چاہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ دوبارہ ہم ان کو بتائیں گے. ناظرین تب تک ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.